بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے صافی بھائیو، آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں یہ پیغام کنوے کرنے کے لیے کہ میں آئندہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو جنرل الیکشن ہیں ان میں حصہ لینے کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا رابطہ رہے گا، اور آپ نے جو ہے وہ اس معاملے کو کوریج بھی دینی ہے۔ الیکشن تو میرے حساب سے صافی لڑتے ہیں، کیونکہ یہ صحافت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے انتخابات میں۔ آپ کے ذریعے ہم نے اپنا موقف لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو میں ویسے تو کوئی اس فیلڈ میں نیا نہیں آیا، آج سے 37 سال پہلے تقریباً 1983 میں نے ضلع کونسل کا الیکشن لڑا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی شاندار کامیابی دی تھی، اور اس کے بعد میں بھرپور متحرک رہا ہوں۔ لیکن یہ جو قانون ساز اسمبلی کا الیکشن ہے، اس میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکا۔ اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ میں ایک پارٹی سے منسلک رہا ہوں، اور پارٹی نے مجھے ٹکٹ اس وقت نہیں دیا، تو پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے میں نے پارٹی امیدوار کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ تو اب حلقہ نمبر 6 کے جو حالات واقعات ہیں، اس میں جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ اس فیلڈ میں دوبارہ متحرک ہونا پڑا ہے۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ حلقہ نمبر 6 کی سڑکیں، یہاں کی جو سہولیات ہیں ہیلتھ میں، ان کو دیکھ کر جو ہے وہ سخت دکھ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ دوبارہ جو ہے متحرک ہوں، اور یہ قانون ساز اسمبلی کا الیکشن لڑیں اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کرائیں۔ یہ دیکھیں، پچھلے دنوں آج تقریباً آپ چونکہ صافی ہیں، آپ صافی کی ہر بات پر نظر ہوتی ہے کہ کئی ہفتوں سے سیری نالہ باندھ پل کے سلسلے میں لوگ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکومت آج سے مس نہیں ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا ہے، کوئی حکومت کا بندہ ان کے پاس گیا نہیں ہے، کسی نے ان کو یقین دہانی نہیں کرائی ہے وہاں پر پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں کے ساتھ سے کہ بھائی ہم جو ہے وہ آپ کا یہ معاملہ حل کریں گے، یا پل بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سیری کی روڈ ہے، یہ اس کا دیکھیں، یہ ڈیفنس کے لحاظ سے بہت اہم روڈ ہے، اور اس پر بہت ٹریفک چلتی ہے۔ یہ جو سنگم نالہ سے سنگم پل سے کراس کر کے بائیں تھلا اور ڈیری صاحبزادے ہیں، اور اپنے ڈیری سدنا اور ادھر سیری کی طرف بنڈیا ڈسپنسری کی طرف روڈ جاتی ہے، انتہائی خستہ حال روڈ ہے، انتہائی خستہ حال روڈ ہے۔ اور مجھے دکھ ہوا ہے کہ یہ بائیں تھلا کے مقام پر گزشتہ دنوں کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس کے خلاف کہ یہ سڑک جو ہے وہ اس کو تعمیر کیا، اس کو مرمت کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے۔ تو بجائے لوگوں کے اس جو ہے پرابلم کا ازالہ کرنے کے، لوگوں کا مطالبہ ماننے کے، الٹا ان لوگوں کے جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا ان کے خلاف جو ہے وہ FIR کاٹ دی گئی ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ تو یہ حالات واقعات دیکھ کر مجھے جو ہے وہ یہ خیال آیا ہے، اور لوگوں کے بھرپور مطالبے پر میں انتخاب میں حصہ لے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے تمام برادریوں کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ میرے سب برادریوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں۔ اپنی جو میری برادری ہے وہ بھی ساری کی ساری انشاءاللہ مجھے سپورٹ کرے گی، اور دیگر قبائل بھی مجھے سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن جیتیں گے۔ اس میں جو آپ کے تعاون کی اور خبریں جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے بھرپور تعلق رہے گا، تعاون رہے گا، اور آپ کا بھی میں یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اکوموڈیٹ کریں گے اور خبریں لگائیں گے۔ ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑیں گے یا آپ نے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کیا؟ جی، میں پارٹی کا ٹکٹ جو ہے اس کے لیے کوشش کروں گا۔ میں ایک پارٹی سے منسلک ہوں، میں بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ چلتا ہوں، عرصہ دراز سے۔ آپ کو پتہ ہے جب سلطان صاحب آتے ہیں تو ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ یہ گزشتہ دنوں ڈیری پر ہوئی تھی، جو یوسف مرحوم کے گھر بھی ملاقات ہوئی تھی۔
تو میں ایک پارٹی سے منسلک ہوں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کروں گا اور مجھے انشاءاللہ ٹکٹ ملے گا. اس لیے کہ ہمارے جو باقی بھائی ہیں امیدوار، میں سمجھتا ہوں کہ چودھری رفیق نیر صاحب ہیں، میرے وہ بھائی ہیں، تو انہوں نے کافی الیکشن لڑے ہیں، پہلے جیتے بھی ہیں، اب جو ہے وہ ہارے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں ان کی سپورٹ کرتا رہا ہوں، آپ کی بار انہیں میری سپورٹ کرنی چاہیے. تو یہ جو اپنے دوسرے ہیں انصر عبدالی صاحب، ایز سچ میرا کسی کے ساتھ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، انصر عبدالی کے ساتھ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی امیدوار ہیں. تو یہ ٹکٹ پارٹی دے گی، تو پارٹی جس کو پروموٹ کرے گی، جس کو ٹکٹ دے گی وہ امیدوار ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں کہ ٹکٹ مجھے ہی ملے گا، اس لیے کہ میں ان دونوں بھائیوں سے سینئر ہوں اور میرا لوگوں کے ساتھ، برادری کے ساتھ اور دیگر قبائل کے ساتھ میرا جتنا تعلق ہے اتنا ان کا تعلق نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے ٹکٹ بھی ملے گا اور ہم الیکشن بھی جو ہے باری اکثریت سے جیتیں گے. صاحب اس سے پہلے بھی صاحب کے ساتھ رہے ہیں کافی عرصہ سے. جی جی رفیق نیر صاحب کو ٹکٹ ملتا رہا ہے جی اور واقعی بنا کو بیرسٹر صاحب اپنا دوسرا گھر بھی کہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جاٹ برادری بیرسٹر صاحب کے کہنے پہ ووٹ ہمیشہ، یعنی کہ ظاہر بات ہے برادری کی سیاست تو ہے، اس سے تو گجر برادری کے امیدوار یعنی رفیق نیر صاحب کو ووٹ دیتے رہے، لیکن جب کوئی جاٹ کی باری آئے تو وہ کافی جو حالات ہیں وہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بحثیت سیاسی کارکن جو وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جاٹ برادری کے جو لوگ ہیں وہ ٹکٹ نہ دینے کی وجہ سے مایوس ہوئے ہیں، اور گزشتہ الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پروٹیسٹ جاٹ برادری کے کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری جماعتوں میں چلے گئے ہیں، اور وہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ تھے، ویل کمیٹڈ تھے میری طرح، وہ تو وہیں کھڑے ہیں، بیرسٹر سلطان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کی طرح کھڑے ہیں اور رہیں گے بیرسٹر صاحب کے ساتھ. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ہمارے برادری کے، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی میں چلے گئے تھے، تو اس لیے پھر رفیق نیر صاحب الیکشن جو ہے لوز کر گئے تھے. چودھری صاحب ایک تو ہے نا کہ آپ تحریک انصاف کا ٹکٹ اس کو ملتا ہے، دوسرا آپ نے برادری کی بات کی ہے پورے ریاست کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر برادری کے لیے الیکشن یا ان کی پلیٹ فارم ہے. کیا وجہ ہے کہ برادری میں آپ کی اتنی متحد تھی چودھری یاسین صاحب کے الیکشن میں، چودھری صادق صاحب کے الیکشن میں اور مرزا نثار صاحب کے الیکشن میں، اس کے بعد سب سے بڑا فیکٹر ہے آپ کی برادری تقسیم اس طرح تقسیم ہوئی ہے. آپ کی اتنی برادری میں لیڈرشپ ہے، چودھری یاسین صاحب کا ایک بڑا مؤثر گروپ ہے، انصر عبدالی صاحب ہیں، ابھی وہ وفاقی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہاں، یہ جتنے لیڈرشپ ہے، کیا ایک لیڈر پہ کسی ایک بندے پہ یہ متفق ہو سکتے ہیں؟ وحید اکرم صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، میرا خیال ہے اس کا کافی حد تک جو سب کے پہلے سوال پر جواب دے بھی چکا ہوں کہ برادری کے لوگ جو تقسیم ہوئے ہیں وہ مایوس ہو کر ہوئے ہیں. گزشتہ الیکشن میں جو ہے وہ ہماری برادری نے ٹکٹ مانگا، لیکن بیرسٹر صاحب نے ٹکٹ رفیق نیر صاحب کو دے دیا، تو اس پر جو ہے وہ کافی لوگ نالاں ہو کر دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. لیکن ہم نہیں گئے کسی پارٹی میں، ہم وہیں کھڑے ہیں اور وہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا بیرسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا ساتھ ہے، ایسا ہم کمیٹڈ ہیں ان کے ساتھ کہ ہم کہیں جا نہیں سکتے. تو یہ جو ہے وہ تقسیم ہونے کی بڑی ریزن میرے حساب سے یہی ہے کہ جس زمانے کی آپ کا بات کرتے ہیں کہ لوگ متحد تھے، یہ دیکھیں کہ چودھری نسیم صاحب جب الیکشن لڑے ہیں تو وہ 200-250 ووٹوں کی شکست ان سے ہوئی تھی، 200-250 ووٹوں سے. تو اس کے بعد جو چودھری صادق صاحب لڑے ہیں تو اس کے بعد ہماری برادری کا کوئی امیدوار نہیں آیا ہے. تو امیدوار جب برادری کا ہو تو برادری کے ووٹ ملتے ہیں، اور دیگر لوگ جو قبائل ہیں وہ بھی مضبوط امیدوار دے کر ساتھ چلتے ہیں. جب ایک کمزور امیدوار ہو تو دوسرے قبائل والے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہارنے والے کے ساتھ کس لیے جائیں، تو وہ جیتنے والے کے ساتھ جاتے ہیں. ایک تو یہ ٹرینڈ ہے یہاں ہمارے ہاں کہ پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی حکومت یہاں آئے گی،
وہ تو یہ جو دیگر چھوٹے قبائل ہیں یہ زیادہ تر اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ حکومت آ رہی ہے تو چلو ان کے ساتھ چلیں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ چودھری صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، جب سے بیسٹ صاحب نے چودھری نور حسین صاحب نے یہاں سیاست کی ہے، آپ لوگ راول دستہ رہے ہیں، 10,000 10,500 ووٹ آپ ان کے کہنے پہ وہ جس جماعت میں گئے آپ ساتھ گئے ہیں، اس کی طرح وضاحت فرمائیں کہ ایک ان کو کشمیر کونسل کا ٹکٹ ملا، کیا کھرٹے میں کوئی ایسا برادری کا بندہ نہیں تھا، کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا، کوئی ریزنیبل بندہ نہیں تھا، کوئی برین نہیں تھا، کوئی سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والا بندہ نہیں تھا کہ اس پورے اس نظام کو چھوڑ کے اپنے اس کارکنوں کو چھوڑ کے کوٹلی میں انہوں نے، جہاں کتنے ووٹ ہیں آپ کے، آپ کوٹلی میں آپ کوٹلی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک کشمیر کونسل کا ٹکٹ وہاں تقسیم کیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا صاحب آپ کو واقعی آپ کو اس شاید سمجھتے ہیں یا آپ اپنا انتہائی ورکر سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریوڑ ہے جس طرح مرضی اس کو استعمال کریں، یہ ٹکٹ آپ کو ملے گا؟ اس کے لیے ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ 10,000 کوئٹہ کے جو ہے اس وقت پہنچ کا 6 ہے نا، اس کو 20,000 سے زائد یہ ہوا کرنا اس وقت 20,000 سے زائد اس وقت 10,500 ملا تھا، مرزا صاحب کو ملا، چودھری نسیم صاحب کو ملا، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک فرمایا، یہ جو آپ نے تقسیم کی بات کی ہے نا پہلے کہ برادری تقسیم ہوئی ہے، یہ اس صاحب کو اس فیصلے کے نتیجے میں بھی کافی اثر پڑا ہے، کیونکہ بیرسٹر صاحب خود فرمایا کرتے تھے، جو نور حسین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کھرٹا ہمارا حلقہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، تو جب انہوں نے گھر کو تھوڑا اگنور کیا تو لوگ مایوس ہو گئے اور پھر لوگوں نے ادھر لیفٹ رائٹ کرنا شروع کر دیا، کچھ پیپل پارٹی میں چلے گئے، کچھ نون لیگ میں چلے گئے۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے، اگر اس وقت وہ کشمیر کونسل کا جو ہے نا وہ ممبر یہاں سے الیکٹ ہو جاتا تو میرا خیال ہے شاید یہ صورتحال نہ ہوتی جو موجودہ اس وقت ہے۔ اس سے آپ بات تو یہ ہے بیرسٹر صاحب سے حوالے سے آپ کی، آپ آئی سطح کے ان کے بیرسٹر صاحب بہت سیاست میں بہت منجے ہوئے ہیں، بیرسٹر صاحب کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے ایسے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم بیرسٹر صاحب کے دو بدو بیٹھ کر ہم کہیں کہ بیرسٹر صاحب آپ نے یہ کیا اس لیے کیا، ان کو پتہ ہے یہ لوگ کیوں گئے، یہ سارے ان کے ساتھ تھے۔ سر آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملتا ہے، آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں ہوں گے یا پارٹی فیصلے کو کرے گی؟ سر میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوبت نہیں آئے گی، میں پورا امید ہوں کہ ٹکٹ مجھے ہی ملے گا، اس لیے کہ میں نے پارٹی کی قیادت کو کہا ہے جی کہ آپ مجھے فیور نہ کریں، آپ میرٹ پہ ٹکٹ دیں، اگر لوگ میرے ساتھ ہیں تو ٹکٹ میرا حق ہے، تو اگر لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، انصر عبدالی کے ساتھ ہیں تو ٹکٹ اس کا حق ہے، میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ رفیق نیر کے ساتھ ہیں تو رفیق نیر کو ٹکٹ دیں، میں ساتھ ہوں گا۔ جو آپ کے لوگ بکھر گئے ہیں دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں، صاحب انہوں نے وہاں ایک مقام بنا دیا ہے، کیا آپ، میرا خیال ہے میں آپ جیسی شخصیت ان کو کور کر سکتی ہے، کیا ان سب کو آپ کور کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہیں؟ مرزا صاحب میں بہت پر امید ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ٹکٹ ملا تو میں ان سب کو واپس لاؤں گا، اور میں ابھی فی الحال اس بات کو جو اوپن نہیں کرنا چاہتا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کروں گا، آج تو میں صرف ایک تعارف کے لیے آیا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ آپ کو تعارف نہیں، یہ تعارف نہیں کہ میں اپنے ذات کا تعارف کراؤں، یہ بتانے کے لیے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اس کے پہلے میں نے آپ کو یہ نہیں کیا بتایا۔ پروگرام لے کے آپ عوام کے پاس جا رہے ہیں؟ عوام کے پاس جو ہے عوامی پروگرام ہے کہ یہ جو ہمارے حلقے کی خستہ حالی ہے، آپ جاتے ہیں یہ سیری والی سڑک دیکھ لیں، سنگم سے پار جائیں بنتھلے والی سے روڈ دیکھ لیں، ڈسپنسری والی روڈ دیکھ لیں، یہ جو گڑا سے سیری جاتی ہے اس کو دیکھ لیں، اس پر اتنے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں کہ گدھا گاڑی بھی نہیں چل سکتی۔ یہ سیری کی ڈسپنسری دیکھیں، وہ مجھے ڈاروں کے کھنڈرات یاد آتے ہیں اس کو دیکھ کر، یہ BHU ہے، بارڈر کے بالکل قریب ہے، یہاں پر جو بندہ زخمی ہوتا ہے وہ اس کو یہ فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں پر دیکھیں اس کی حالت کیا ہے، ڈر لگتا ہے کہ بارش میں کہیں گر نہ جائے۔ یہ کنٹرول لائن پہ جو لوگ بستے ہیں ان کا کیا حال ہے، کون پوچھتا ہے ان کو؟ کہہ رہے تھے ان کو اور یہ بینکر بنائیں گے، کدھر ہے بینکر؟ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ تو ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ عوام کے مسائل لے کر نکلا ہوں اور میں پر امید ہوں، لوگ میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں الیکشن جیتیں گے۔